عقل آدم کی اسیری میں جہاں آ جائے گا، عشق کی شبخوں کی زد میں لامکاں آ جائے گا، فکر اس کی جان لے گی راہ کو بے رہبر، آنکھ اس کی ہوگی جبرائیل سے بیدار تر، خاک ہوگا وہ مگر پرواز میں مثل ملک، ایک رباط کہنا اس کی راہ میں ہوگا فلک، آسماں کو یوں چبھے گی اس کی ہستی کی روش، جس طرح ہوں پرنیاں میں نو کے سوزن کی خلش۔ وہ آدم جس کی عقل جہاں پر شبخون مارے گی، جبکہ اس کا عشق لامکاں پر شبخون مارے گا۔ گویا انسان کی عقل اس جہاں کو فتح کرے گی، مسخر کرے گی، اور اس کا عشق آسمان سے ماورا یعنی جہاں کو بھی فتح کرے گا۔ اس آدم کا فکر کسی رہنما کے بغیر ہی راستہ جاننے والا ہوگا، اور اس کی آنکھ جبرائیل سے بھی زیادہ بیدار ہوگی۔ گویا صحیح منزل اور راستے سے اسے پوری آگاہی ہوگی، اور اس کی چشم بصیرت وہ کچھ دیکھے گی جو خدا کے مقرب فرشتوں کی آنکھ بھی نہ دیکھ سکتی۔ دوسرے لفظوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے حوالے سے آدم لامکاں میں اس مقام تک پہنچے گا جہاں جبرائیل کا بھی گزر نہیں۔ انسان ہے تو مٹی کا بنا ہوا یا مٹی سے تخلیق ہوا ہے، لیکن پرواز میں وہ فرشتے کی مانند ہے۔ آسماں اس کے راستے کی ایک پرانی سرائے ہے، مطلب یہ کہ اس کے آگے زمان و مکان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وہ انسان آسمان کے وجود میں اس طرح کھٹکتا ہے جس طرح سوئی کی نوک ریشمی کپڑے میں چبھی ہوئی ہوتی ہے۔ گویا آسمان کو اس بات کی کھٹک ہے کہ وہ میری کوئی پرواز نہیں کرتا یا مجھے خاطر میں نہیں لاتا، وہ مجھ سے آگے آسمانوں کے اس پار تک اس کی رسائی ہے۔